اپنی طرف سے تو یہ بات ہے. ابھی ایک بات مفتی اصغر صاحب نے مجھے کہی, وہ بھی جوڑ دیتا ہوں کہ حج کے بارے میں تھوڑی بات کر لیں, کیونکہ اب ایسا ہو گیا ہے کہ ابھی تو پوری طرح حاجی صاحبان کی واپسی بھی نہیں ہوئی, حج آپریشن ابھی چل رہا ہے, لیکن سعودی عرب کا جو وزارت حج کا نظام اب 2 سال سے ہے, وہ اس طرح کا ہے کہ وہ اگلے سال کی حج کے لیے رجسٹریشن یا جو بھی آپ لفظ بولیں وہ ابھی سے شروع کر دیتے ہیں. تو اور پھر یہاں کے جو آرگنائزر ہوتے ہیں یا گورنمنٹ کی اسکیم ہوتی ہے, وہ بھی آپ دیکھیے گا کہ آئندہ کچھ عرصے میں وہ بھی آ جائے گی اور اس کے لیے بھی پیسے طلب کیے جائیں گے. میں بات جو انہوں نے تو اتنی بات کری کہ آپ توجہ دلا دیں, مجھے جو بات کرنی ہے آپ دوستوں سے وہ یہ کہ میں ابھی حج سے واپسی ہوئی تو ایک بات میں نے محسوس کی اور انہوں نے یاد دلائی, توجہ دلائی, تو مجھے وہ بات یاد آ گئی, بس وہ بات کر لیتا ہوں. باقی آپ حضرات ماشاءاللہ سمجھدار ہیں, دیندار ہیں. آپ کو حیرت ہوگی کہ اگر آپ ڈیٹا جمع کریں تو ہمارے کراچی میں بیشتر مسلمان ایسے ہوں گے جن پر حج فرض ہے اور حج پر نہیں گئے. جن پر حج فرض نہیں ہے تو فرض ہی نہیں ہے نا. میں یہ نہیں کہہ رہا کراچی میں جنہوں نے حج نہیں کیا وہ لوگ زیادہ ہیں, یہ بات نہیں کر رہا. وہ تو بے شک زیادہ ہوں گے اس لیے کہ کراچی میں غریب لوگ زیادہ ہیں, تو ایسے لوگ ظاہر سی بات ہے کہ گنتی میں زیادہ ہوں گے جن پر حج فرض نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں جن پر حج فرض ہے ایسے لوگ آج بھی تعداد میں زیادہ ہوں گے بنسبت ان کے جنہوں نے حج فرض ادا کر دیا. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ان میں سے ایک وجہ ہم پہلے بھی سنتے تھے والد صاحب وغیرہ سے, وہ دوسرے انداز سے سنتے تھے, اور اس سال میرے سامنے یہ بات ہوئی, وہ بات آپ سے کرنی ہے. پہلے زمانے میں ہم والد صاحب سے یہ سنتے تھے کہ لوگ حج پر جاتے تھے تو یہ سمجھ کر جاتے تھے کہ واپس نہیں آؤں. حج پر جانے کا مطلب ہے موت کو دعوت دینا. اور اس سے پہلے کی بات یہ تھی جو والد صاحب ہی سے سنی اور یا ہمارے پھوپھی سے ہم نے سنی کہ بحری جہاز سے جاتے تھے اور سفر بھی لمبا اور 3-4 مہینے کا سفر ہو جاتا تھا, اور ایسا ہوتا تھا کہ سمندری سفر تو چلے 7-8 دن کا 10 دن کا, جب پہنچے تو 8-10 دن تو اسی میں لگ گئے کہ الٹیاں ہو رہی, تو مشقت سے بھرپور سفر ہوتا تھا. اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ شیطان کی جمرات کی رمی کے لیے جائیں گے یا قربانی کے لیے جائیں گے تو سمجھو واپس زندہ نہیں ہوں گے. یہ ہم سنتے تھے اپنی دادی صاحبہ سے اور والد صاحب سے کہ یہ تأثر تھا. اچھا, اب سہولیات اور چیزیں اتنی بڑھ گئی کہ وہ چیزیں تو اب ختم ہو گئی, لیکن اس کے باوجود ایسا ہوا کہ ہم جا رہے تھے 10 تاریخ کی رمی کے لیے. آپ جانتے ہیں, آپ میں سے بہت سو نے حج کیا ہوگا, جنہوں نے نہیں کیا وہ بھی اب اتنی تو سمجھ سب رکھتے ہیں کہ جو حج کا رکن اعظم ہے وہ تو وقوف عرفہ ہے. 9 ذو الحجہ کو عرفات کے میدان میں حاجی جمع ہوتے ہیں, اور اس میدان میں جو زوال کے بعد پہنچ گیا خواہ ایک لمحے کے لیے اس کا فرض ادا ہو گیا. اس کے بعد اسی رات مزدلفہ میں گزاری جاتی ہے. اس کے بعد جو اگلا دن ہوتا ہے وہ 10 تاریخ کا ہوتا ہے, جس کو ہمارے یہاں عید الاضحیٰ کا دن کہتے ہیں. اس دن وہاں بھی مکے میں تو عید ہوتی ہے لیکن حاجی عید کی نماز بھی نہیں پڑھتا, اس کی توجہ بھی نہیں ہوتی عید کی طرف. اس کے ذمے چند کام ہوتے ہیں اور اس کا ذہن پہ حاجی کے بہت بوجھ ہوتا ہے, دباؤ ہوتا ہے. اس دن کا عرفات کا بوجھ ہوتا ہے اور دوسرے نمبر پر اس دن کا بوجھ ہوتا ہے, کیونکہ اس دن پہلے کنکری مارنی ہے اور پھر اس کے بعد قربانی کرنی ہے اور پھر اس کے بعد احرام اتر جائے گا, گھر کے لباس میں آ جائیں گے, پابندیاں احرام کی اکثر ختم ہو جائیں گی. تو یہ 3 کام پہ در پہ کر دیں. اس کا ذہن پہ ایک سٹریس ہوتا ہے خامخواہ کا. تو مزدلفہ سے صبح ہم رمی کے لیے جا رہے تھے تو ہمیں ساتھیوں نے کہا, جو گروپ لیڈر تھے یا گروپ آرگنائزر تھے, کچھ راستے بدلے ہوئے تھے اس سال, کوئی تعمیرات ہو رہی تھی تو کچھ نہ کچھ سڑکیں بدلی ہوئی تھی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی آپ لوگ تھوڑا رک جائیں نا, یہ ہمارے اور بھی حاجی ہیں, پہلی مرتبہ آئے
سب آپ لوگ ایک ساتھ گروپ کی شکل میں چلے جائیں تو ان کی تھوڑی رہنمائی ہو جائے گی راستے کی. اور تو کیا رہنمائی کرنی ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے اور کیا ہمیں بوجھ لینا ہے, ہم نکل رہے ہیں تو تھوڑا 5 منٹ رک جاتے ہیں, سب ایک ساتھ چلے جائیں گے. تو ہم رمی کے لیے چلے گئے. تو ابھی میں نے کہا نا کہ آدمی کان تو بند نہیں کر سکتا ہے, آواز تو پڑتی ہے. تو ہم رمی کر کے فارغ ہوئے تو میرے کان میں آواز پڑی کہ ایک عورت اپنے میاں سے کہہ رہی ہے کہ ہم اتنے سال سے ڈرتے تھے کہ حج کے لیے نہ جائیں اور پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے کہ حج کس کا نام ہے. آپس میں بات کر رہے تھے, میں نے بس سن لیا کہ یہ حج تو دیکھو کتنا آسان تھا, عرفات مزدلفہ جانا ہے اور دیکھو رمی کرنی ہے, رمی کے وقت یہ ہوتا ہے, کچھ بھی تو نہیں ہوا, سب تو آسان تھا. یہ آپس میں میاں بیوی بات کر رہے تھے, میرے کان میں بات پڑ گئی. پھر شاید پتہ نہیں, میں نے دیکھا نہیں, میں آگے بڑھ گیا تھا, شاید وہ کسی کو فون بھی کرنے لگے کہ بھئی حج بہت آسان ہے, نیت کر لو کہ بھئی حج کرنا ہے. بس یہ مفتی اصغر صاحب کو ثواب ملے گا, آپ نے توجہ دلائی. تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ جو ایک ذہن میں بوجھ ہوتا ہے کہ بھئی حج کرنا ہے, فرض ہے, لیکن ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں حج میں کر سکوں گا یا نہیں, یا کیسا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہو, ایک بوجھ ذہن پر ہوتا ہے. تو بوجھ تو کس چیز کا نہیں ہوتا, بوجھ تو ہر چیز کا اٹھانا ہی پڑتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمیں پریشانی ہو. تو اس لیے نیت آدمی کرے. دوسرا معاملہ, بات سے بات نکل رہی ہے, ہم چونکہ مدرسے والے ہیں, مدرسے والے کھالے بھی جمع کرتے ہیں قربانی کے دنوں میں. تو جب کھالے جمع کرتے ہیں تو ان کے سامنے یہ بات بھی ہوتی ہے کہ کھالوں کا ریٹ کیا ہے. آپ کو نہیں پتا ہوتا لیکن مدرسے والوں کو پہلے سے پتا ہوتا ہے, عید سے کچھ روز پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ ریٹ کیا کھلا ہے, ٹینڈر میں کیا ہوا ہے, ٹینڈر نہ بھی ہو تو مارکیٹ کیا چل رہی ہے, وغیرہ وغیرہ. تو اس دفعہ باتیں اس طرح کی ہو رہی تھی کہ بھئی ریٹ تو جو ہے سو ہے, لیکن کھانے زیادہ نہیں ہوں گی, حالات اچھے نہیں ہیں, اور قربانیاں لوگ نہیں کریں گے, لوگوں کی قوت خرید نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ. اب صورتحال یہ ہے کہ ہر ادارہ جس نے کھالے جمع کی سب خوش ہیں, اور سب یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے سال جتنی کھالیں ہوئی تھی اس سے زیادہ ہوئی. یہ بات میں آپ کو کیوں سنا رہا ہوں, پیسے لینے کے لیے. میں اس کانٹیکسٹ میں سنا رہا ہوں کہ جب ہم حج سے آئے اور میں نے معلوم کیا کہ بھئی کیسا رہا, تو ساتھیوں سے میں نے کہا کہ اللہ کا بہت کرم ہے کہ مسلمان عبادت کے معاملے میں حساس ہے. قربانی عبادت ہے, اور جب عبادت ہے تو مسلمان اللہ کے فضل سے اس کو بجا لیتا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کھالے کیوں زیادہ ہوئی, اس لیے کہ جانور زیادہ ذبح ہوئے. تو بات وہ بدل گئی کہ بھئی کھانے نہیں ملیں گی, قوت خرید لوگوں کی نہیں ہے, اور لوگ قربانیاں نہیں کریں گے. یہ مجھے ابھی اس پر یاد آیا کہ یہ حج کا جو خرچہ ہے وہ کورونا کے بعد سے تو کم و بیش بہت اس میں ویریشن نہیں آیا. 2020 میں کورونا ہوا, 20 اور 21 میں تو سمجھیے پاکستان سے حاجی اس طرح گئے ہی نہیں نا. حج ہوا لیکن وہ داخلی نظام پر ہوا, اور 22 میں دوبارہ بحال ہوا. اس 2022 میں تعداد تھوڑی انہوں نے کم رکھی تھی. تو 22 سے لے کر اب 2026 تک جو حج کے اخراجات ہیں اس میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے. اور اس سے پہلے فرق 2016-17 میں ہی جب روپی ڈی ویلیو ہوا تو اس وقت بڑا فرق یا بڑا جھٹکا اس وقت آ چکا. لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ حاجیوں کی تعداد اللہ نے نہیں گھٹائی. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں سنا. ایک حدیث یہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حاجی کبھی تنگدست نہیں ہوگا, یعنی جو فرض کو ادا کرنے کے لیے ہمت کرے گا وہ اس کی وجہ سے تنگی میں مبتلا ہو, ایسا نہیں ہوگا. اس کی دلیل ایک اور روایت ہے, وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں منقول ہیں, مختلف موقع کی دعا ہم پڑھتے ہیں, سنتے
حضور سے منقول ہے. وہ کیا ہے کہ جو تم نے خرچ کیا اللہ تمہیں وہ لوٹا دے. حاجی حج سے ہم تو کہتے ہیں مبارک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جب کسی کو حج کی مبارکباد دیتے تھے تو کہتے تھے اللہ تیرے حج کو قبول کرے, اللہ تیرے گناہوں کو معاف کرے, اور جو تم نے اس سفر پر خرچ کیا اللہ اس کو تمہارے لیے لوٹا دے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو بہت تسلی رکھنی چاہیے کہ ہمارے ایمانیات میں سے ہم شادی پر جو خرچ کریں گے وہ خرچ ہوگا, اور حج پر جو خرچ کریں گے وہ ایکسپینس آؤٹ نہیں ہوگا, وہ انویسٹمنٹ ہوگی, اور اس کو لوٹائیں گے برق والے نہیں, اللہ. اور اللہ لوٹائیں گے تو اللہ اپنے شاہ نشان لوٹائیں گے. تو یہ دو باتیں آپ جیسے دوستوں سے مجھے کرنی تھی. ایک تو یہ کہ بلا وجہ کا ہم بوجھ سمجھتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب کہتے تھے, خیر وہ بات تو اب ختم ہو گئی. ہمارے والد صاحب کہتے تھے, لوگ کہتے تھے حج تو بوڑھوں کا کام ہے, جوانی میں کیا کرنا. لیکن اب اللہ نے وہ سوچ ختم کر دی, اور اللہ کے فضل سے ہمارے یہاں اب جوان زیادہ نظر آتے ہیں. اب یہ بات ہے کہ تھوڑا سا بوجھ ہوتا ہے کہ حج میں کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا, بیوی کو لے جا سکوں گا نہیں لے جا سکوں گا, مہنگا اتنا ہو گیا کیسے ہوگا. تو اس میں حوصلہ رکھنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.